چاہتے ہیں کس قدر اہل حرم عباس کو فرمائے کہ آؤ اپنی طاقتوں کا آج کر لیں فیصلہ، آؤ اپنی طاقتوں کا آج کر لیں فیصلہ، تم زمانے کو بلا لو اور ہم عباس کو، آؤ اپنی طاقتوں کا آج کر لیں فیصلہ، تم زمانے کو بلا لو اور ہم عباس کو، تم زمانے کو بلا لو اور ہم عباس کو۔ فرمائے کہ درد کے صحرا میں دیوانوں کی صورت ہر طرف، درد کے صحرا میں دیوانوں کی صورت ہر طرف، ڈھونڈتی پھرتی ہے امید کرم عباس کو، ڈھونڈتی پھرتی ہے امید کرم عباس کو۔ بس آخری دو شعر ملاحظہ فرما لیں کہ ڈھونڈتی پھرتی ہے امید کرم عباس کو۔ خاص طور پہ یہ تصور شرط ہے کہ وہ جہاں ٹھہرا رہا زینب کے کہنے پر وہیں، وہ جہاں ٹھہرا رہا زینب کے کہنے پر وہیں، روکنا مشکل تھا زینب کی قسم عباس کو، وہ جہاں ٹھہرا رہا زینب کے کہنے پر وہیں، روکنا مشکل تھا زینب کی قسم عباس کو۔ بس آخری شعر کہ روکنا مشکل تھا زینب کی قسم عباس کو۔ ایک گرفت روز و شب اتنی تو مہلت دے مجھے، ایک گرفت روز و شب اتنی تو مہلت دے مجھے، ایک قصیدہ نثر کر دوں کم سے کم عباس کو۔
جہاد کرتے نہیں ہے. تو ایسے ساتھ مل کے اور میرے لیے مشکل یہ کہ میں بھی مسلسل سفر کر کے حاضر ہوا اور ایئرپورٹ سے سیدھا یہیں حاضر ہو گیا. ادھر جانے کا موقع نہیں. تو بھوپال میں بھی شیوں کو بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا تھا تو وہاں جانا ضروری تھا. ایک کام تھا اس کے بعد وہاں سے حاضر ہو گیا. تو مجھے فکر بہت ہے. دوسری یہ کہ بھی آپ مولانا حسن وقتہ بندہ سے عالمانہ بنے سن بھی چکے ہیں. زیادہ بہت زیادہ لمبی کی گنجائش نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ ایک بڑی اتحاد نتیجہ موجود ہے. اسلام کے سامنے فرق کرنا چاہتا ہوں اور میں انتہا ضروری موجود ہے. اعلان ہو رہا ہے کہ انما یوم الصابرون اجرهم بغیر حساب. ہم جو ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ ہم صبر کرنے والوں کو بے حساب کرتے ہیں. یعنی اور تمام جتنی عبادتیں ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حساب معین ہے کہ اتنا گناہ جو ہے ثواب ملے گا, اتنے گناہ ثواب ملے گا. کہیں پر 10 گنا, کہیں پر 70 گنا, کہیں پر 700 گنا. اس طرح سے روایتوں میں ہے. لیکن صبر کے سلسلے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا جو ہم اجر دیتے ہیں وہ بے حساب ہے. اور صبر کی زیادہ اہمیت ہے کہ قرآن مجید تقریباً 70 مقامات ایسے ہیں جہاں پر صبر کا بیان کیا گیا ہے. صبر کے خصوصیات اور اس کے جو قدرت کی طرف اجر معین ہے وہ بیان فرمایا گیا کہ صبر کرنے والوں کی بڑا مرتبہ ہے. ان اللہ مع الصابرین. ان اللہ مع الصابرین سے پہلی بچے آپ دیکھیں اس میں ایک بہت ہی ایک پہلو ہے آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. ان اللہ مع الصابرین. انسان اگر تنہا ہوتا ہے تو اس وقت کوئی مصیبت اس کے پاس آئے تو اس کو اس مصیبت کے احساس بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اکیلا ہے, تنہا ہے, کوئی سہارا دینے والا نہیں, کوئی تسلی دینے والا نہیں, کوئی دلاسا دینے والا نہیں. تو اس وقت انسان کو اپنی مصیبت کا احساس بہت زیادہ ہو جاتا ہے, کئی گنا ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ہمدرد ساتھی کوئی ہمدرد محبت کرنے والا ساتھ ہو, کوئی تسلی دینے والا ساتھ ہو, کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا ساتھ ہو تو انسان کو بہت سہارا ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سے بہتر کون ساتھی ہو سکتا ہے. اعلان کیا بنایا تھا کہ صبر کرنے والوں کے ہم ساتھ اس سے بڑا رحم و کرم کرنے والے کا ہو سکتا ہے. یہ ہے صبر کرنے والے کے عظمت اور شرف اور مرتبہ. اور میں کا زیادہ وقت نہیں لینا ہے. آپ دیکھیں کہ صبر کی اہمیت اس لحاظ سے صبر کے معنی بتا دیں. صبر کے معنی پیشنس بھی ہے اور صبر کے معنی اصل معنی ہے صبر کے ول پاور. صبر کے اصل معنی ہے ول پاور, کا قوت ارادی کا مضبوط ہونا. یہ ہے صبر. اور صبر ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ انسان پہ طاقت نہ ہو اس کے بعد وہ صبر کرے, اس کے بعد طاقت نہیں ہے وہ صبر نہیں کرے تو پھر کیا کرے گا. صبر معنی ہے کہ طاقت ہوتے ہوئے اس طاقت کا استعمال نہ کرنا, اس کو کہتے ہیں صبر. اس کو کہتے ہیں صبر. صبر طاقتی کا نام نہیں ہے بلکہ سب نام ہے طاقت کے صحیح استعمال کرنا, قوت کے صحیح استعمال کرنا. ہم اس کو کہتے ہیں صبر. اسی لیے میدان جنگ کے لیے استعمال کیا کہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں وہی میدان جنگ میں ٹھہرتے ہیں, اور جو صبر کرتے ہیں میدان جنگ جو ذہن میں آتا جا رہا ہے پڑھتا جا رہا ہے بغیر کسی تیاری کی تو اس میں ہو سکتا ہے کچھ چیزیں رہ جائیں. تو اللہ نے اعلان فرمایا ہے میدان جنگ میں ٹکنے والوں کے لیے کہ جو صبر کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں وہی میدان جنگ میں کامیاب ہوتے ہیں.
میدان جنگ میں کامیاب ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ میدان جنگ میں تقوی کا کیا کام ہے؟ وہاں تلواریں چل رہی ہیں, وہاں خون بہ رہا ہے, وہاں گردنیں اڑائی جا رہی ہیں, وہاں ہاتھ پیر کٹ رہے ہیں, وہاں تقوی کا کیا کام ہے؟ لیکن اللہ نے میدان جنگ میں بھی تقوی کا لفظ استعمال کیا, کیونکہ یہی تقوی ہے جو جنگ کو عبادت بنا دیتا ہے. تقوی کو برقرار رکھتا ہے اور اسی مطابق جنگ کرتا ہے, اسی اللہ کے قانون کے مطابق جنگ کرتا ہے, وہاں پوری صبر کرتا ہے. یعنی کسی کے ساتھ ضرورت زیادتی نہیں ہوتی, جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی جنگ کرتا ہے انسان. تو یہی جنگ جو ہے وہ میدان عبادت میں, اور یہ عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے. نہیں عجیب چیز ہے شاید پر بھی آپ نے غور فرمایا ہو کہ جہاں جو بہت توجہ چاہوں گا صاحب تشریف فرما ہے, جہاں پر نماز پڑھائی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہاں پر امام کھڑا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں محراب. محراب عبادت. شاید کبھی غور فرمایا ہے, آپ حضرات نے بچوں کے جوان میں غور فرمایا محراب بنا کہاں سے؟ محراب بنایا حرب سے. محراب بنایا حرب, محراب یعنی جہاں جنگ کی جائے. ہم تو مسجد میں نماز پڑھنے, یہاں کس سے جنگ ہو رہی ہے؟ مگر جہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہے وہاں پر بھی محراب کہا جا رہا ہے. یعنی حالت جنگ میں ہیں ہم. جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم نفس سے بھی جنگ کرتے ہیں اور شیطان سے بھی جنگ کرتے ہیں. دنیا بھی بغیر صبر کے نہیں ملتی ہے. جو ہمیشہ وہی ناکام رہتے ہیں جو بے صبرے ہوتے ہیں. دنیا میں وہی ناکام ہوتے ہیں جو بے صبرے ہوتے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیں ایک طالب علم اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب اس میں قوت صبر موجود ہوتی ہے. رات بھر جاگ کر پڑھتا ہے, صبر کرتا ہے, تب کہیں جا کر وہ ڈاکٹر بنتا ہے, کہیں جا کر وہ پروفیسر بنتا ہے, کہیں جا کر انجینئر بنتا ہے. لیکن اگر اس نے موٹی موٹی کتابوں کو دیکھ کر ڈر گیا کہ کون پڑھے اتنی موٹی کتابیں, اور اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا, تو یہیں پر وہ ناکام ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر بنتا ہے تو صبر کی ضرورت, پروفیسر بنتا ہے تو صبر کی ضرورت, انجینئر بنتا ہے تو صبر کی ضرورت. اگر ترقی کرنا ہے علم کے میدان میں تو بغیر صبر کے ترقی نہیں مل سکتی. اسی طرح تجارت میں بھی بغیر صبر کے انسان تجارت میں ترقی نہیں کرتا. اب تو بہت پیارا دیکھتے رہتے ہیں, اور وکیل صاحب کام تجارت کرنا چاہتے ہیں, قرض دے دیجیے, کام کو دے دیا, مہینہ بھر بعد آئے کہ صاحب نے دکان چھوڑ دی. کہا کہ اب دکان چلی رہی تھی, دکان چلی رہی تھی, ایک مہینہ بیٹھے تھے نہیں چلی تھی. تو یہاں کے وقت کہا جائے گا کہ بھیا اگر آپ صبر کرتے تب دکان چلتے. آپ مہینہ بھر میں جو مایوس ہو گئے, یہ مایوسی جو ہے وہ خلاف صبر ہے. صبر کرتے کوئی دیر 2-4 مہینے اور بیٹھتے تب کہیں جا کر آپ کی تجارت کامیاب ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ تجارت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ قوت صبر موجود نہ ہو. اسی طرح سے ایک کسان جب بیج بوتا ہے وہ 4 مہینے صبر کرتا ہے تب کھیتی رہنا ہے.
मतलब उसमें कुव्वत सब्र करना हो तो उसके बाद वो न कोई किसान कामयाब किसान बन सकता है, न कोई ताजिर कामयाब ताजिर बन सकता है, न कोई प्रोफेसर बन सकता है, न कोई डॉक्टर बन सकता है, न कोई इंजीनियर बन सकता है। इसका मतलब है कि दुनिया हासिल करना हो तो बगैर सब्र के दुनिया नहीं मिल सकती। इसी तरह से अगर आखिरत हासिल करना हो, अगर दीन हासिल करना हो तो उसके लिए कुव्वत सब्र की जरूरत होती है। नमाज के लिए जब तक कुव्वत सब्र न हो इंसान नमाजी नहीं बन सकता। खुसूसियत से सुबह की नमाज जाड़ों में शदीद हवा बर्फीली चल रही है, उसके बाद लिहाज के अंदर है मौसम अजान दे रहा है, अब लिहाज के अंदर से कैसे निकले? इसका मतलब है कि अगर लिहाज के अंदर लेटे रहे तो जंग हार गए, लेकिन अगर कुव्वत सब्र है उसी वक्त जब लिहाज से बाहर निकल के मस्जिद का रुख करेगा। गर्मियों के जमाने में रात छोटी होती है, सुबह को ठंडी ठंडी हवा चलती है, उस पर ज्यादा गहरी नींद आती है, उस पर मौसम आवाज दे रहा है हैया अलल सलाह, हैया अलल सलाह। अगर कुव्वत सब्र नहीं है तो इंसान बिस्तर नहीं छोड़ सकता। इसका मतलब है कि अगर नमाज पढ़ना है तब भी कुव्वत सब्र जरूरी है, और रोजे का तो दूसरा ही नाम सब्र है। बहुत से ऐसे हैं खट्टे खट्टे सिलके बट्टे पूरे, मगर फिर कभी जिंदगी में रोजा ही नहीं रखा। आखिर जो रोजा नहीं रख रहे हो कि साथ जाड़ों में भूख बर्दाश्त नहीं होती, गर्मियों में प्यास बर्दाश्त नहीं होती, लिहाजा हमने तो कभी रोजा नहीं रखा। तो इसका मतलब है रोजा भी वही रख सकता है जिसके पास कुव्वत सब्र हो। अगर कुव्वत सब्र नहीं है तो इंसान भी रोजा नहीं रख सकता। और उसके अलावा आप देखें कि मंजिल जिहाद में भी अगर कुव्वत सब्र न हो तो उस वक्त इंसान मैदान जिहाद में कदम नहीं दबा सकता। और सबसे ज्यादा सब्र की जरूरत उस वक्त होती है, बहुत माजरत के साथ करना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा सब्र की जरूरत उस वक्त होती है जब खुम्स और ज़कात देना होती है। सबसे ज्यादा सब्र जरूरी होता है जब खुम्स और ज़कात दे। अरे इतनी मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई, जेब की तरफ हाथ ही नहीं जा रहा है, कैसे खून पसीने की कमाई दे दे, ये नहीं देख रहे हैं ये खून भी किसने बनाया है और पसीना भी किसने बनाया है। एक सलात कर दे कानून आज तक क्या था, ज़कात देना पड़ी दिल को। जनाब मूसा ज़कात देना है, 40वां हिस्सा देना था। इतना बड़ा दौलतमंद था, इतना बड़ा दौलतमंद था कि जब 40वां हिस्सा अपनी दौलत पर निकाला तो 1000 ऊँटों पर वार हुआ। वो दौलत 1000 ऊँटों पर हुई, ये 40वां हिस्सा था उसकी दौलत का। वो दिल फटने लगा, अरे इतनी मेहनत की कमाई इस तरह से दे दूं, गरीबों में बांट दूं। नबूवत से इनकार कर दिया, मूसा की नबूवत से इनकार कर दिया, गलत इल्जाम लगा दिया, ये गलत औरत के जरिए गलत इल्जाम लगा दिया। मगर यहाँ पर भी आप सुन लीजिए वाकया। अब कानून धंसने लगा, बद्दुआ की जनाब मूसा ने बद्दुआ की, कानून में अपनी दौलत के धंसने लगा, घुटनों तक धंसा, टखनों तक धंसा, घुटनों तक धंसा, कमर तक आया। अब उनको जब यकीन हो गया कि मौत आने वाली है, कहा मूसा माफ कर दो, मूसा माफ, बहुत तवज्जो है, एकदम से ज़हन में आ गया वाक़या पेश कर दो, मूसा माफ कर दो, मूसा माफ कर दो। वो अंदर धंसता जा रहा है और माफी मांगता जा रहा है। मूसा ने कहा नहीं माफ करूंगा, नहीं माफ करूंगा, इतनी बड़ी सजा है तेरी, इतना बड़ा गुनाह है तेरा, नहीं माफ करूंगा। यहाँ तक पूरा जमीन में धंस गया, मूसा ने माफ नहीं किया। कोहे दूर पर मूसा पहुंचे, आवाज दे ए अल्लाह, जवाब नहीं आ रहा है।
जवाब नहीं आ रहा है। मालने वाले ये ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पुकारा और तुझे जवाब न दिया हो, मैं बार बार तुझे आवाज दे रहा हूँ, तेरी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। अब मूसा कैसे तुम्हें जवाब दे दो? अरे 70 मर्तबा माफी मांगी, उसके बाद भी तुमने माफ नहीं किया। अगर मुझसे एक बार माफी मांग लेता तो सब्र को ईमान से वही निस्बत है जो सर को जिस्म से होती है। मौला के इरशाद कि सब्र को ईमान से वही निस्बत है जो सर को जिस्म से होती है। सब्र सर की जगह पर है और ईमान जिस्म के तौर पर है। और इमाम ने फरमाया कि अगर जिस्म के ऊपर सर न हो तो इंसान का जिस्म फना हो जाता है, और अगर ईमान के साथ सब्र ना हो तो ईमान फना हो जाता है। सब्र को ईमान से वही निस्बत है जो सर को जिस्म से होती है। अगर सर कट जाए, खाली जिस्म हो, तो जिस्म सड़ करके खत्म हो जाएगा चंद दिनों में। मालूम है कि जब तक सर मौजूद रहता है बदन जो है वो महफूज रहता है, लेकिन इधर सर कटा उधर बदन भी खत्म हो जाता है। इसी तरह से जब तक सब्र रहता है ईमान मौजूद रहता है, और इधर सब्र खत्म हुआ उधर ईमान भी रुखसत हो जाती है। मौला का कौल और अबू मोहम्मद गज़ाली नाम के बहुत बड़े फलसफी गुजरे कि दीन ने बहुत खूबसूरत दूसरे के अंदर समझता मौला अली के शादी को पेश नजर रखते हुए उन्हीं ने अपने जो कौल है जिसकी कुछ मिसालें मैं अपनी तरफ से पेश करूंगा। उन्होंने कहा कि हर बेहतरीन सिफत का दूसरा नाम सब्र है। अल्लाह बहुत मशहूर आलिम गुजरे, बहुत बड़े फलसफी, बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, और उनकी ये कौल बहुत मशहूर उन्होंने जो शाद फरमाया है। और मौला अली का कौल की रोशनी ही में आपने इन्हें ये कौल कहा है कि हर बेहतरीन सिफत का दूसरा नाम सब्र है। दूसरा नाम सब्र है। आप देखें कि इंसान जब मैदान जंग में जाता है, कुछ मिसाल उनकी तरफ से कुछ मिसाल मेरी तरफ से है तो मैं पेश करना चाहता हूँ कि जब मैदान जंग में जाता है, तीर आ रहे हैं, तलवारें आ रही हैं, ऐसे आजकल तो गोलियां आ रही हैं, बम चल रहे हैं, तो अब इंसान जब मैदान में जाता है तो उसको सोचता है कि भाई तीर लग जाएगा तो मर जाऊंगा, गोली लग जाएगी तो मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। बार बार जिंदगी नहीं मिलती है, एक ही बार जिंदगी मिलती है, क्यों गवाऊं मैं? उस पर मैदान जंग से उसके कदम पीछे हटने लगते हैं। मैदान जंग से कदम पीछे हटने लगते हैं, लेकिन जब वो सब्र करके जब वो सब्र करके मैदान जंग में कदम जमा देता है, पूरी तवज्जो रहे, जब वो सब्र करके मैदान जंग में कदम जमा देता है तो इसी सब्र का दूसरा नाम फजा होता है। इसी सब्र का दूसरा नाम सजा है, इसी सब्र का दूसरा नाम बहादुरी है। इसी तरह से खाने के लिए है, उसके बाद थोड़ा सा उसने कल के लिए बचा लिया, क्योंकि कल काम आएगा, कल काम आ गए। लेकिन कोई मोहताज आया, कोई भूखा आया, कोई फकीर आया, मांग रहा है, अब ये सोच रहे हैं कि अगर दे दूंगा तो कल क्या होगा, कल क्या होगा। लिहाजा अब यहाँ के ऊपर सबका सामान हाथ से छूट रहा है, बेचारा पुकार रहा है, भूखा हुआ, पुकार रहा है, मोहताज, ये कहेंगे जो बचा हुआ है वो कल काम आएगा।
یہی میں انسان جب صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور یہ سوچ کر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، بہت توجہ ہے لفظوں پر، یہ سوچ کر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے کہ جس نے آج دیا ہے وہی کل بھی دے گا، جس نے آج دیا وہی کل بھی دے گا، لہذا کل کے لیے کیوں بچا کر رکھو، جو بچائے وہ دے دیتا ہے، صبر کرتا ہے، اسی صبر کا دوسرا نام سخاوت ہے۔ کسی نے کوئی گالی دے دی، کسی نے برا بھلا کہہ دیا، کسی نے بد تہذیب بھی کر دی، اب غصے سے انسان پھک رہا ہے اور غصے کی آگ جو ہے وہ چل رہی ہے، انتقام کے شعلے بھڑک رہے ہیں کہ اس نے ایک گالی دی ہے میں جواب میں 10 گالیاں دوں گا، اس نے ایک بار بد تہذیبی کی ہے میں 10 بار بد تہذیبی کروں گا، اس نے ایک مرتبہ انسلٹ کی ہے میں اس کی 10 بار انسلٹ کروں گا۔ انتقام کے شعلے بھڑک رہے ہیں، انتقام کے شعلے بھڑک رہے ہیں، لیکن اسی وقت انسان صبر کرتا ہے اور انتقام کے شعلوں پر جب صبر کی فوار پڑتی ہے، انتقام کے بھڑکتے ہوئے شعلوں پر جب صبر کی فوار پڑتی ہے اور انسان انتقام نہیں لیتا ہے تو اسی صبر کا دوسرا نام علم ہے۔ علم ہے۔ اسی طرح سے جو وہ دیکھ رہا ہے کہ صاحب ایک برابری کا عہدیدار ہے، ہم بھی کلرک ہیں وہ بھی کلرک ہیں، لیکن اس کے اندر گھر میں بڑا اچھا سامان ہے، اس کے اندر فریج بھی ہے، اس کے بعد تو بہترین ٹی وی بھی ہے، اس کے بعد تو گاڑی بھی ہے، اور میری تنخواہ بھی اتنی ہے، تنخواہ اس کی بھی اتنی ہے، لیکن میرے پاس ٹوٹی ہوئی سائیکل ہی خالی ہے، بیوی تانے بھی دے رہی ہے کہ دیکھو تمہارا ہی طرح کا عہدیدار وہ بھی ہے، لیکن اس کے بعد جو وہ دے رہا ہے وہ رشوت قبول کر رہا ہے۔ یہ بیچارے صرف اپنی تنخواہ پر گزر بسر کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے پاس وہ مال دولت نہیں تو اس کے پاس جو رشوت لینے والا مانا بیوی کے تانوں سے گھبرا کر اور اس کے بعد اپنی مفلسی سے تنگ آ کر اگر رشوت لینے کے لیے ہاتھ بڑھ جائے، رشوت لینے کے ہاتھ بڑھ جائے اور اسی وقت ذہن میں خیال آ جائے کہ ارشاد ہے کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی، اس وقت بڑھا ہوا ہاتھ جب پیچھے کر لیتا ہے، جب اپنا بڑھا ہوا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے، صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اسی صبر کا دوسرا نام قناعت ہے۔ ہر طرح کے ایشوشن کا سامان موجود ہے، ہر گناہ کا سامان موجود ہے، یہ بھی معلوم ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، یہ بھی معلوم ہے کسی کو خبر نہیں ہوگی اگر ہم گناہ کریں گے تو کسی کو خبر نہیں ہوگی، لیکن اس کے بعد بھی انسان اگر تصور کرتا ہے، اگر ذہن میں تصور رہتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے، اس وقت انسان اگر صبر کرتا ہے اور گناہ سے اپنے کو محفوظ رکھتا ہے تو اسی کا نام زہد ہے۔ ایک سرکار بھیجے اسی کو زہد کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صبر نہیں تو بہادری نہیں ہوگی، اگر صبر نہیں تو سخاوت نہیں ہوگی، اگر صبر نہیں تو علم نہیں ہوگا، اگر صبر نہیں تو قناعت نہیں ہوگی، اگر صبر نہیں تو ایثار نہیں ہوگا، اگر صبر نہیں تو عفت نہیں، اگر صبر نہیں تو زہد نہیں، تو جب اتنی صفتیں نہیں تو ایمان کہاں رہے گا؟ اسی لیے مولا نے ارشاد فرمایا کہ صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے جو سر کو جسم سے ہوا کرتی ہے۔
بتایا کہ عقل کی دو قسمیں ہیں، ایک عقل نظری کہلاتی ہے اور ایک عقل عملی کہلاتی ہے۔ اب بچوں کے لیے میں زیادہ تشریح کر دوں، عقل عملی اور عقل نظری اور عقل عملی۔ عقل نظری کون سی عقل ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کون چیز صحیح ہے کون چیز غلط ہے، کس میں نقصان ہے کس میں فائدہ ہے، کس میں ضرر ہے کس میں ضرر نہیں ہے۔ یہ کون سی عقل بتاتی ہے؟ عقل عملی، اس کو کہتے ہیں عقل عملی۔ لیکن اس ضرر رساں چیز سے اپنے کو محفوظ رکھنا یہ کام ہے عقل عملی کا۔ عقل نظری فائدہ اور نقصان بتاتی ہے، عقل نظری فائدہ اور نقصان بتاتی ہے، اور عقل عملی جو ہے وہ انسان کو ضرر رساں چیزوں کے استعمال سے روکتی ہے۔ بہت توجہ ہے، لہذا بہت لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عقل نظری تو ہوتی ہے مگر عقل عملی کا جنبہ کمزور ہوتا ہے ان کا۔ کیوں کمزور ہوتا ہے؟ کیونکہ عقل عملی کام کرتی ہے صبر کی وجہ سے۔ اگر صبر نہیں ہے تو انسان کی عقل عملی جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، وہ عمل نہیں کرتی ہے۔ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں مثال، ابھی کی مثال پیش کر دوں، ہو سکتا ہے کسی کی جیب میں وہ مثال موجود ہو، کسی کی جیب میں وہ مثال موجود ہو، سگریٹ کے ڈبیا پر لکھا رہتا ہے انجوریس ٹو ہیلتھ، ہوتا نہیں لکھا تھا، ہو سکتا ہے کسی صاحب کی جیب میں موجود ہو، ابھی نکال کر وہ دیکھ لے، لکھا رہتا ہے انجوریس ٹو ہیلتھ، پڑھتے بھی رہتے ہیں مگر پیتے بھی رہتے ہیں۔ معلوم ہے کہ ضرر رساں ہے مگر پھر بھی استعمال کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ عقل نظری تو کام کر رہی ہے، عقل عملی کام نہیں کر رہی ہے۔ ایک سوال پھر دے عقل نظری بتاتی ہے صحیح کیا غلط کیا، عقل عملی اس وقت تک کام نہیں کری جب تک قوت صبر موجود نہ ہو۔ اسی لیے اپنے علم پر جو کام نہیں کرتے، اپنے علم پر جو عمل نہیں کرتے ہیں، ان کی عقل نظری تو ہوتی ہے، عقل عملی ان کی مفقود ہوتی ہے۔ ایک سوال پہلو بات کر دو، وہ آخری پہلو میں ہے جو جہاں میں اور چیز بہت لے کر ایک سلسلے کے آخر یہی صبر ہے، ایک مومن کے کیریکٹر کو، مومن کے کردار کو فولاد سے زیادہ مضبوط بناتا ہے، فولاد سے زیادہ مضبوط بناتا ہے۔ یہی صبر، قوت صبر، یہی قوت صبر۔ اور اس کے لیے مثال میں اس کو پڑھنے کے لیے کہ مسولینی نے ڈکٹیٹر تھا اٹلی کا، اور وہ ہٹلر کا ساتھ دیا تھا، آپ جانتے ہیں ہٹلر کا ساتھ دیا تھا، اور ڈکٹیٹر انتہائی ظالم شخص تھا۔ اس کا ایک قول ہے، اس کا قول کیا ہے؟ اس کا قول یہ ہے کہ اگر تم اپنا حق لینا چاہتے ہو، اپنا حق لینا چاہتے ہو، اپنا رائٹ لینا چاہتے ہو تو فولاد اٹھا لو۔ فولاد کا مطلب اٹھا رہے ہیں اسلحہ اٹھا لو، فولاد سمبل ہے اسلحے کا، علامت ہے اسلحے کی۔ یہ مسولینی کا قول ہے، بہت توجہ ہے۔ سب سے اہم پہلو یہی کہ میں آپ کا کرنا چاہتا ہوں کہ مسولینی جو ڈکٹیٹر اپنے مزاج کے لحاظ سے اس کا قول ہے کہ جب تم کوئی اپنا حق حاصل کرنا چاہو تو فولاد اٹھا لو، میرا اسلحہ اٹھا لو، جڑ جاؤ، تمہارا مل جائے۔ لیکن علامہ اقبال بہت بلند شخصیت، بہت زبردست شخصیت، علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا، بہت عظیم شخصیت ایشیا کی، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنا حق لینا چاہتے ہو، اگر تم اپنا حق لینا چاہتے ہو تو فولاد اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ علامہ اقبال، اگر تم اپنا حق لینا چاہتے ہو تو تمہیں فولاد اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کردار فولاد میں ایسا بنا لو، تمہارا حق مل جائے گا، تمہارا رائٹ مل جائے گا۔
تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اولاد اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسلحہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے کردار کو فولاد جیسا بنا لو، تم کو تمہارا حق مل جائے گا. اب بتایا ایسا لگتا ہے کہ اس سے برتر کوئی جملہ نہیں ہو سکتا. اب بتایا ایسا لگتا ہے کہ اس سے پڑھ کر کوئی اور نہیں ہو سکتا. لیکن اقبال لاکھ بلند مرتبہ فلسفی اور حکیم صحیح مگر پھر بھی غیر معصوم ہے، پھر بھی غیر معصوم ہے. جہاں تک معصوم کی پہنچ ہوتی ہے وہاں تک کسی غیر معصوم کی پہنچ نہیں ہو سکتی. ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتا. مسعودی میں نے کہا کہ اگر اپنا حق حاصل کرنا ہے تو فولاد اٹھا لو. اقبال فرما رہے ہیں کہ فولاد اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کردار فولاد جیسا بنا لو، تمہیں حق مل جائے گا. لیکن ہمارے چھٹے امام جعفر صاحب آپ ارشاد فرماتے ہیں المومن اشد من الزبر الحدید. ایک مومن کا کردار فولاد سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. امام کا ارشاد ہے فولاد سے زیادہ سخت ہوتا ہے، فولاد سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. یہ نہیں کہ فولاد جیسا ہوتا ہے جیسے اقبال نے کہا فولاد جیسا کردار بنا لو. امام کے ساتھ ایک مومن کا کردار فولاد سے زیادہ سخت ہوتا ہے، فولاد سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. کیوں کہا ارشاد فرمایا؟ کیونکہ وہ فولاد لاکھ سخت صحیح، لاکھ مضبوط صحیح، لیکن ادھر آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا، ادھر آگ دہکتی آگ میں ڈالا گیا تو ساری سختی نرمی میں بدل جاتی ہے اور لوہار کے ایک ہتھوڑے سے اپنی شکل بدل دیتا ہے. لوہار کے ایک ہتھوڑے سے وہ لوہا جو ہے اپنی شکل بدل دیتا ہے. تو اگر آپ نے ارشاد فرمایا ہوتا کہ مومن کا کردار فولاد جیسا ہوتا تو مطلب یہ ہوتا کہ جب امتحانات کی بھٹیوں سے گزارا جائے گا تو مومن اپنا کردار بدل دے گا. یا ارشاد فرمایا کہ مومن کا کردار فولاد سے زیادہ سخت ہوتا ہے، لاکھ امتحانات کی بھٹیوں سے گزارا جائے مومن کا کردار بدلتا نہیں ہے. کیریکٹر کو فولاد سے زیادہ مضبوط بنا دیتی. اور آپ یاد رکھیں کہ بس جو آخری جو درد کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ امتحان گاہ ہے. ہم یہاں امتحان دینے کے لیے بھیجے ہیں اور جیسا انسان کا مرتبہ ہوتا ہے ویسے ہی اس کا امتحان ہوتا ہے. سید العلماء جو ہمارے خاندان کے بزرگ کے دو تین جملے میرے ذہن میں ہیں. آپ نے اسی موضوع پر ارشاد فرمایا تھا کہ نہ دولت سے کسی کو خوش ہونا چاہیے، نہ غربت سے کسی کو ناراض ہونا چاہیے. نہ دولت سے کسی کو خوش ہونا چاہیے اور نہ غریبی سے کسی کو ناراض ہونا چاہیے. غریب یہ سمجھنے لگا اللہ مجھ سے ناراض ہے، مجھے غریب رکھا ہے، اور دولت بڑی سمجھے اللہ مجھ سے بہت خوش ہے. تو اگر دولت اللہ کی خوشی کی علامت ہوتی تو اللہ سب سے زیادہ فرعون سے خوش تھا. اس کا مطلب اللہ سب سے زیادہ شیطان سے خوش تھا. اس سے اتنی دولت تھی کہ پوری اسے جنت بنا دی تھی. انہیں نے ارشاد فرمایا تھا کہ دولت یا غربت یہ نہ خوشی کی علامت ہے اللہ کی، نہ ناراضگی کی علامت ہے، بلکہ امتحانات کے پرچے ہیں. امتحانات کے پرچے ہیں. اگر صبر کا امتحان لینا ہوتا ہے تو غربت ہوتی ہے، اور اگر شکر کا امتحان لینا ہوتا ہے تو دولت ہی آتی ہے. ایک سوال ہے
اور اگر شکر کا امتحان لینا ہوتا ہے تو نعمتوں کی بارش ہوتی ہے. تو لہذا یہ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ تو امتحان کا نتیجہ بتاتا ہے کہ اللہ خوش ہے کہ ناراض ہے. ایسا نتیجہ ہوگا ویسے ہی اس کے لیے اللہ کی طرف سے اجر و ثواب معین ہوگا. اگر صبر کا مظاہرہ کرے گا چاہے غربت میں چاہے بدولت میں تو اللہ کی طرف سے اس کو تو اجر ملے گا. اور یہ ہمارے ساتھ امام موسیٰ کاظم پیش نظر رکھنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ امام کے ارشاد اس سے ہمارا دل کو سکون حاصل ہوگا اور تمام پریشر دور ہو جائیں گے. حدیث ہمارے ساتھ سارے پریشر دور ہو جائیں گے. امام کا ارشاد ہے کہ انسان کی ایک مومن کی زندگی ترازو کے دو پلوں کے مانند ہوتی ہے. امام کا ارشاد کہ ایک مومن کی زندگی ترازو کے دو پلوں کے مانند ہوتی ہے. جتنا جتنا ایک پلے میں ایمان بڑھتا جاتا ہے دوسرے پلے میں امتحان بڑھتا جاتا ہے. امتحان بڑھتا جاتا ہے. تو جتنا زیادہ مومن ہوگا اتنے زیادہ اس کا سخت امتحان ہوگا, اتنی زیادہ اس کا سخت امتحان ہوگا. نہیں اصول کافی کی حدیث ہے حضور سرور کائنات محمد کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے بہت خوش ہوتا ہے بہت راضی ہوتا ہے جب اللہ راضی ہے اور اللہ خوش ہے تو اس کو جانا چاہیے. پوری دنیا کے اوپر جانا چاہیے, پوری دنیا کی دولتوں سے جانا چاہیے, پوری دنیا کی خلاجوں سے جانا چاہیے. اللہ راضی ہے اس سے, اللہ خوش ہے. لیکن آگے کی بات سن لیجیے کہ جب اللہ کسی مومن سے بہت راضی ہوتا ہے بہت خوش ہوتا ہے تو اسے بلاؤں میں اور دکھیاں دیتا ہے. ان اللہ اذا احب عبدا حدیث میں بتایا ان اللہ اذا احب عبدا غطہ بالبلاء غطہ. جب اللہ کسی سے بہت محبت میں راضی نہیں کرنے کو لفظ محبت ہے, جب اللہ کسی سے بہت محبت کرنے لگتا ہے جب بہت محبت کرنے لگتا ہے تو ساری دنیا کو خزانے دے دیتا ہے, ساری دنیا کی حکومتیں دے دیتا ہے. نہیں یہ نام ہو رہا ہے کہ اس کو بلاؤں پر ڈبکیاں دیتا ہے, اس کو بلاؤں پر مصیبتوں پر ڈبکیاں دیتا ہے. کوئی کہیے کون سی محبت, ایسی محبت ہم نے کہیں نہیں کی کہ جب زیادہ چاہنے لگتا ہے تو بلاؤں پر ڈبکیاں دیتا ہے. نہیں جلدی سے بہت زیادہ آپ نے دینا نہیں, 5-7 منٹ سے زیادہ نہیں لینا ہے. آپ نے بات کہ نہیں محبت اصلی یہی ہے. عجیب چیز ہے اصلی محبت یہی ہے. میں مثال پیش کروں, میرے ایک دوست ہے 11 سال کیا اولاد نہیں, بڑی مدد و برادر کے بعد ایک بچی ان کا پیدا. اب 11 سال بعد ایک بچی پیدا ہوئی, کتنی محبت ہوگی, اس سے کتنی نفرت ہوگی. تو انہوں نے انداز یہ اختیار کیا کہ اب جاڑے پھر ان کو چاروں طرف کمرے کونے میں ہیٹر لگا دیا, ہلکی سی اس کو سردی نہ لگنے پا, ہلکا سی سردی کا احساس کرنا, گرمی اور معلومات کی کسی طرح گرمی کو اس کو احساس نہ ہوتا, ہلکی سی گرمی نہ لگے. مجھے اتنا بتا دیجیے کہ اولاد کے ساتھ محبت ہے یا دشمنی ہے؟ یہ محبت نہیں ہے, یہ محبت نہیں ہے, یہ اولاد کے ساتھ دشمنی ہے. تم اس کو دنیا کے سرد و گرم کا عادی نہیں بناؤ گے. وہ باہر نکل کر کام کیسے کرے گا, باہر نکل کے مقابلہ سماج کا کیسے کرے گا وہ. اسی لیے بہت توجہ کے ساتھ دینا چاہتا ہوں, جو نرم زمین کے اوپر درخت نکلتے ہیں کہ جن کی جڑیں نرم زمین پر ہوتی ہیں, تو چاہے کتنا ہی تناور درخت نہ ہو جائے لیکن ایک آدمی